نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود ابراہیمی کا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کہ اس کے فضائل میں درود کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہند و پاک میں کچھ درود ایجاد ہوئے ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ۔ یقین جانے جتنے مریض میرے پاس آتے ہیں وہ آ کہیں گے جی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، بڑے پیارے، پہلے کمرے میں خوشبو آئی، جب میری جاگ کھلی تو خوشبو تھی کمرے میں۔ تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم نا 1,00,000 بار درود تاج کا ختم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ 1,00,000 بار درود تاج کا ختم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ اب وہ بدعتی ہے نا، اب شیطان نے بزرگوں، کیونکہ ہمارے ہاں یا قبر پرستی ہے یا اکابر پرستی ہے زیادہ تر، یعنی کہ اللہ رسول کو کم فالو کیا جاتا ہے، جو حضرت صاحب نے کہہ دیا۔ دین میں ایسا نہیں ہے، دین میں ہمیں اللہ نے جرأت دی ہے کہ ہم حضرت، ایک عورت حضرت عمر سے پوچھ سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک بندہ حضرت عمر سے پوچھ سکتا ہے کہ عمر تم نے یہ چوگا کہاں سے لیا جبکہ ہمارا نہیں بنا اس کپڑے میں۔ یہ دین ہمیں جرأت دیتا ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتایا اس پر کتنی نیکیاں ملی؟ 10۔ تو درود تاج پڑھنے سے 80,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بدعت کی انتہا، اور کوئی کمی پیشی کوئی 1000 دے کر لیندے، کوئی 100 دے کر لیندے، کہاں 10 اور کہاں 80,00,000۔ درود تنجینہ پر 70 سالہ نے گناہ معاف۔ یعنی یہ بدعت جو ہے یہ کہاں لے کر جا رہی ہے ہمیں؟ انتہا پر نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے 10، اور پھر ساتھ ساتھ میں اس کے فضائل بھی بتا دوں۔ دنیا میں ایک واحد دعا ایسی ہے کہ جس سے جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بھی خیر لکھ دیتا ہے، وہ صرف درود ہے۔ یعنی کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے، جب آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ اس کی وہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب ملعون لعنتی شیطان کو پتہ ہے کہ اس سے اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پھر وہ آپ کو بدعات کی طرف لے کر جائے گا تاکہ تم وہ مسنون کام کر ہی نہ سکو۔ ہاں، اب شیطان جو ہے یہ بدعت کو سپورٹ اس طرح کرتا ہے، خوابوں میں پھر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو وہ چیزیں بتائے گا جو غیر مسنون ہوگی۔ اب ایک مریض آیا، اس کو وہ آ کے کہنے لگی، ایک بزرگ آئے ہیں خواب میں، انہوں نے کہا کہ تم روزانہ 80 بار سورہ یاسین پڑھو۔ کتنی بار؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بولا پاگل خانے جانا ہے؟ ایک دن ہی پڑھو گی نا تو سیدھا پاگل خانے چلی جاؤ گی، کیونکہ نہیں جی وہ تو قرآن ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ہمارے دین میں یہ نہیں کہ آپ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائیں، ہمارا اسلام تو اتنا آسان ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے کوئی حاجت ہے پہلے اس کو کر، پھر اس کے بعد آ کر تو نماز پڑھ۔ تو بولنا نہیں ہے، اتنی بار یہ کرنا ہے، اتنے لاکھ بار یہ پڑھنا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، شیاطین فزیکلی جب بندہ اس میں وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے دماغ کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے بات استخارے سے شروع ہوئی، اب ہم جا رہے ہیں بدعت اور شرک کی طرف، اور اس میں جتنا بھی معاملہ ہوگا یہ شیاطین جنات کا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس میں بہت ساری، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر ہمارے گھر میں خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی، جب سے ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے ہمارے گھر میں خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی۔ اب گھر میں خوشبو آئے تو سمجھو زیادہ خطرناک ہے بدبو سے، یہ بڑا PhD والا ہے یہ جو خوشبو، وہ بھی اگربتی ایک اٹھا کر لے آئے کسی مزار سے، گھر میں گھما دی اور سمجھا کہ بعد جب میں یہ چلا کرنے لگتی ہوں، جب یہ پڑھائی کرنے لگتی ہوں، میرے گھر میں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جن ہو یا انسان ہو، وہ مکلف ہے اللہ کے حکم کا، نبی کی شریعت کا۔ نہ کسی جن کو اجازت ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، نہ کسی انسان کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب خوشبو آئے یا بدبو آئے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں۔ پھر ایسا محسوس کریں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مچلے باندھے ہو۔ جتنا آپ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے وہ زیادہ کرے گا، وہ زیادہ، جتنا آپ متاثر ہوں گے زیادہ ہوگا۔
یعنی کہ آپ بالکل اس کو فیل ہی نہ کریں، بتائیں نہ، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. کچھ دعا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، وہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا. یعنی کہ ہر حالت میں چھوٹا عمل ہے یا بڑا ہے، آپ بھائیوں نے بہنوں نے بچنا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر مسنون ہے. اب یہ جو میں آپ کو ایک اس کا فائدہ بھی بتا دوں، جو میں پڑھتا ہوں یہ خطبہ مسنونہ جو ہے، اس کی اتنی برکت ہے. بعض ہمارے بزرگ حضرات بڑا مختصر کر کے دروس شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر جادوگر پر بھی یہ پڑھا جائے نا، اللہ کے فضل سے اس کے وہ سارے جو عملیات ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو خطبہ ہے نا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پریشان تھے آپ کی دعوت سے. ان میں سے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، ابھی یتیم ہے، تو کہیں اس کو کوئی لگتا ہے یہ بہکی باتیں کرتا ہے، کہیں اس کو کوئی سحر وغیرہ ہو گیا. انہوں نے شام سے ایک بڑا مشہور جادوگر بلوایا. اس نے آ کر گھمنڈ تھا اس کو اپنے گندے ہنر پہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، تم کیا کہتے ہو، کیا دعوت دیتے ہو، بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا خطبہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. رکو، دوبارہ پڑھو اس کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو پڑھا. جب پھر اشہد ان لا پر آئے تو پھر کہتے ہیں پھر اس کو پڑھو. جب تیسری بار پڑھا تو ساتھ اس نے انگلی اٹھائی، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پاگل ہو گئے سارے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. یہ میرے بھائی ہر کلمے کی برکت ہے، لیکن ہو مسنون. غیر مسنون اگر طریقے سے آپ نے قرآن بھی پڑھا تو وہ آپ کو نقصان دے گا. کیوں کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن ظالموں کے لیے خسارہ. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر. اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ جو اپنے آپ کو مارتا ہے وہ ظالم ہے نا. تو قرآن رحمت کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ میری طرف متوجہ رہیں. اب اللہ ایمان والوں کی نشانی کیا بتاتے ہیں؟ ہم نے تو بہت کچھ بنا رکھا نا. نہیں جی، بابا جی نے قرآن ہی تو بتایا نا. کیا ہو گیا اگر اس کو پڑھ لیا تو؟ یہ تو ہے نا. اب شیطان نے آپ کو ایسی جگہ سے سن لگایا کہ جہاں سے آپ کا عمل ضائع کروا دینا ہے. ایک مثال، بہت سارے بھائی اس کو مانیں گے. اذان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کو سنا، اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ، میں اپنے ہاتھ سے اس کو جنت حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور طریقہ. اب ابلیس ملعون نے ہمیں کہاں لگا دیا؟ پہلے درود پڑھو، اور وہ بھی غیر مسنون پڑھو. ٹھیک ہے نا، وہ ہے غیر مسنون ہے نا. پھر اس کے بعد جب اذان کے لفظ، آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ، آگے تو نہیں کچھ. تو ہم میں سے بیشتر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آپ نے اذان میں اضافہ کر لیا نا، کیونکہ اذان کے آخری لفظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اب جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ کوئی اس نے غلط نہیں کیا، یعنی کہ غلط لفظ نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. اذان صرف کس پہ اینڈ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر. اب اس نے اس عنصر کو شامل کر کے آپ کو اس ثواب سے محروم کر دیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.